گھروں پر سننے والی مائیں بہنیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ ہماری نماز باجماعت قبول فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، کل عرض کیا تھا کہ حدیث شریف میں ہے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، بیچ والا مغفرت ہے، اور آخری جہنم سے چھٹکارا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ نے فضائل رمضان میں اس کے معنی سمجھائے کہ انسان تین قسم کے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو بخشے بخشائے ہیں، ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، بہت نیک ہیں، ہر وقت گناہوں سے احتیاط کرتے ہیں۔ ایسوں کے لیے تو اللہ کی رحمت شروع ہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، پہلے روزے سے ہی، پہلے روزے سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے جیسے ہی رمضان کا چاند ہوا کہ اللہ کی رحمت شروع۔ کسی کو دوسرے میں رحمت ملتی ہے، کسی کو تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں، چھٹے میں۔ پھر دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جن کے کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ جب روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، 10 روزے ان کے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ دیکھتے ہیں کہ ہاں میرا بندہ برابر میرا کہنا مان رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، توبہ استغفار بھی کر رہا ہے، ذکر فکر بھی کر رہا ہے، کچھ رو رہا ہے، دھو رہا ہے، اللہ پھر اس کو معاف کرنا شروع کرتے ہیں۔ کسی کی 11ویں کو مغفرت ہوتی ہے، کسی کی 12ویں کو، کسی کو 13ویں کو، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، یہ مغفرت چلتی ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنا بہت قصور کیا ہے، بہت نقصان کیا ہے، بہت گناہ کیے ہیں، لیکن وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی صفائی اور دھلائی کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ 20 روزے پورے ہو جاتے ہیں، برابر وہ سیدھے روزے رکھتے ہیں، ایک بھی روزہ توڑتے نہیں، ایک بھی روزہ گھپلاتے نہیں، کھاتے نہیں، نماز برابر پڑھ رہے ہیں، ذرا رجوع اللہ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں چلو ان کا نام جہنم کی لسٹ میں لکھا تھا، اب کاٹ دو اس لسٹ میں سے۔ کسی کا 21ویں کو کٹتا ہے، کسی کا 22ویں کو، 23ویں، 24ویں، 25ویں، چلتا رہتا ہے۔ اور آخری رات کو پورے رمضان میں جتنوں کی جہنم سے چھٹی ہوئی تھی، اتنی تعداد کی واپس آخری رمضان میں مزید جہنم سے چھٹی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا نام جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے والوں میں لکھ دے۔ اب اگر کوئی انسان رمضان بعد بیہیو کرتا ہے برابر اپنے فائدے کے لیے، اگر کسی انسان کی ڈیتھ رمضان بعد فوراً ہو گئی تو اس کا نام تو اس لسٹ میں سے کٹ گیا تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کر دے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے بعد پھر الٹی چال شروع کر دے، گناہوں میں لگ جائے، تو یہ خود ہی اپنا نام دوبارہ جہنمیوں کی لسٹ میں لکھوا رہا ہے۔ اللہ نے تو اس کا نام کاٹ دیا تھا، یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا نام دوبارہ لکھ دو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لکھ دو، تم نہیں لکھوانا ہے تو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے اول تو انسان رمضان میں بیہیو کرے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان میں بھی بیہیو نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، فلمیں دیکھتے ہیں، موویاں دیکھتے ہیں۔ دبئی تو ڈوب گیا ہے، خدا اس پر رحم کرے، کچھ ہدایت دے۔ پچھلے 2 سال پہلے میرے خیال میں ایک ایڈورٹائز تھی
दुबई में बस के स्टॉप के ऊपर रमजान स्पेशल 3 movies for the price of 2। रमजान में सिनेमा आओ और 2 की प्राइस में 3 मूवी देखो रमजान में। रमजान स्पेशल करने से, जैसे कोई चावल तेल बादाम पिस्ता रमजान स्पेशल हो, जो इस तरह मूवी रमजान स्पेशल, बताइए कहाँ माफिया। इसीलिए गर्क हो गया है दुबई, हर किस्म की फहाशी का अड्डा बन गया है। तो रमजान का एहतराम जरूरी है। वे रमजान में तो कुछ बिहेव करो। एक जगह पढ़ा, इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़िश्ता रात मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स को फरिश्ते दोज़ख की तरफ घसीट कर ले जा रहे हैं और वो चीख रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। मुझे देखा तो कहने लगा, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद, बचाओ, मुझे हेल्प करो कुछ। मैंने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जरा रुक जाओ, क्या मसला है इसका। मैंने सोचा चलो इसको कुछ हेल्प कर दूं, सिफारिश कर दूं इसकी कुछ। फरिश्तों ने कहा कि ये शख्स रमजान की बेहुरमती करता था, दिन दहाड़े भरे मजमे में खाता था पीता था, रोजे की बेहुरमती करता था। रमजान ने इस पर केस दायर किया और ये अपना केस हार गया, तो इसके खिलाफ फैसला हुआ, हुक्म हुआ ले जाओ इसको। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा भाई रमजान का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, मैं इसमें सिफारिश नहीं करूंगा, ले जाओ इसको। फरिश्तों ने घसीटा दिया। और इसके बिल मुकाबिल दूसरी जगह पढ़ा, एक जगह मुसलमानों के महल्ले में एक पारसी रहता था, मुसलमानों से मोहब्बत करता था, इस्लाम की बहुत सी चीजें जानता था, मर गया। उसके मरने के बाद उनके पारसियों ने उसको जो कुछ जलाना है जला दिया, जो कर दिया क्रिमेट कर दिया। किसी मुसलमान ने उसको ख्वाब में देखा कि वो अच्छी हालत में है, उसको पूछा कि यार तुम तो पारसी रहिए क्या, अच्छी हालत में देख रहा हूं। उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे मरने से पहले कलमा नसीब कर दिया था, मैं कलमा पढ़कर पढ़ा। और उसकी वजह ये है कि एक दिन मैं घर आया तो मेरा बेटा घर के बाहर बैठ के मजे से अच्छे अच्छे खाने खा रहा था, और वो था रमजान का महीना। तो मैंने उसको डांटा, दो चार लगाई, तुझे शर्म नहीं आती, महल्ले में ये मुसलमान हैं, इनका रमजान का महीना है, ये रोजे से हैं, और तू बाहर बैठ के खाना खाता है। भले हमारा रोजा नहीं, हम रमजान नहीं, लेकिन अंदर खाना चाहिए, तुझको बाहर क्यों खाने बैठा, तुझे अंदर जगह नहीं मिली। मैंने उसको डांटा, उसको भगाया अंदर कि खबरदार आइंदा ऐसा किया तो मुसलमानों का रोजा है, उसका रिस्पेक्ट करो, अदब करो। कहते हैं अल्लाह को मेरा ये अमल पसंद आया, इसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे मरने से पहले कलमा दे दिया। तो रमजान का एहतराम, रिस्पेक्ट जरूरी है। रमजान ये रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। अल्लाह की रहमत मूसलाधार हैवी रेन की तरह बरसती है खूब के ऊपर। तो हमें चाहिए कि उस रहमत को अब्सॉर्ब करने के लिए अपने दिल को इस काबिल बनाएं कि हमारा दिल उस रहमत को अपने अंदर ले सके। Ramadan is a month of mercy. We have to soften our hearts. You know, when the heavy rain falls,
Then we have some land which has rocks and stones, mountains, rain falls over it and the water flows down. But there is other land which is fertile, soft, rain falls over it, vegetation grows, grass, shrubs, spring brings blossoms, flowers, fruits. Similarly, when Allah's rahmah is showering upon the hearts, if our hearts are soft like that fertile land, it can absorb the mercy, fruit can grow in it. But if the hearts are hard like rocks, the rahmah mercy will send, shower over it, but flow over it without the heart taking any benefit from it. So Ramzan is a month of rahmat, mercy. We should try and absorb that rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala is Arhamur Rahimeen. Allah subhanahu wa ta'ala himself says in Surah Al-Kahf, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, and your Rabb is most forgiving, the Lord of mercy. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ. Allah gives a dalil for that. He says, if he was to seize every individual for the disobedience he does, then he would hasten punishment upon them. Send down instant punishment. As soon as you sin, punishment will come. But no, because he is forgiving and he is merciful, he doesn't send punishment down instantly. Before Surah Yasin, among the closing verses of Surah Fatir, Allah said, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. If Allah was to seize people for their disobediences, then no walking person would remain on the face of the earth. Every human being would perish. Because as soon as you sin, finish. As soon as you sin, finish. As soon as you sin, finish. Everybody will be finished. No. Allah is forgiving, merciful. Allah said, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Your Rabb has written, fixed upon himself, rahmat, that I'm always going to be merciful. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Whoever makes a mistake in ignorance, not knowing, and then repents, then he is definitely Ghafurur Rahim, most forgiving, most merciful. Allah is to say that sins happen due to jahalat, ignorance, lapse of concentration, influence of shaitan, whispering of shaitan, and the overpowering of the nafs and the carnal desire. This makes us sin. We get that momentarily lapse, but that should not make us continue with that sin and keep doing that sin. When we realize the mistake, we must stop and put the brakes on instantly. अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर ली है. कोई आदमी नादानी में गलती कर बैठे, फिर तौबा कर ले, फौरन अल्लाह माफ कर देंगे. और गलती गुनाह नादानी में ही होता है. थोड़ी देर के लिए हमारा कंसंट्रेशन दूसरी तरफ चला जाता है, हम गुनाह कर बैठते हैं. शैतान भी है, नफ्स भी है, हो जाते हैं गुनाह. अल्लाह ने कहा कोई फिक्र नहीं, गुनाह को सोचते मत रहो, मैंने ये गुनाह किया, वो गुनाह किया. नहीं, छोड़ो, पास्ट को दफन कर दो, फ्यूचर का सोचो, तौबा करो, आगे चलो. अल्लाह गफूर रहीम. वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरन रहीमा. कोई आदमी बुराई कर बैठे, अपना नुकसान करे, फिर खुदा से मगफिरत मांगे
وہ ضرور خدا کو غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ تو ہے، ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ بہت مغفرت والے ہیں، بہت رحمت والے ہیں۔ کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں کہتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے نکل گئی ہے۔ My rahmat has gone ahead of my anger. He is written، ایک کتبے کے اوپر لکھا ہے، جیسے ہم فریم بناتے ہیں، اللہ نے اس پر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، اور اس کتبے کو اللہ نے اپنے عرش پر رکھا ہے۔ اللہ کو تو ریمائنڈر کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ اللہ بہت رحمت والے ہیں۔ اللہ رحمت کے ساتھ معاملہ زیادہ کرتے ہیں اور غصے کے ساتھ معاملہ کم کرتے ہیں۔ رحمت روزانہ برستی ہے، غصہ کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ روز روز ارتھکویکس نہیں ہوتے، روز روز لینڈ سلائڈ نہیں آتی، روز روز سونامیز نہیں آتی، روز روز پرابلمز اور کلیمٹیز نہیں آتی ہیں۔ کبھی کبھار اللہ اپنا چمکارا دکھا دیتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ میں ہوں، مجھے بھولو نہیں۔ لیکن رحمت 24 گھنٹے برستی ہے۔ ایک ایک سانس جو ہم عافیت سے لیتے ہیں، کیا اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ اور پوری دنیا کو اللہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پال رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، تندرستی دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ جو مانگا ملا۔ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ دیتے ہیں اور بے مانگے دیتے ہیں، مانگنا بھی نہیں پڑتا، بے مانگے دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرنے والی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، خدا بھی ان پر بہت رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم تو اللہ کی صفت ہے، خاصہ ہے، اللہ بہت رحم کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ حدیث بالکل شروع میں ہم پڑھاتے ہیں، جب حدیث پڑھانا شروع کرتے ہیں تو حدیث مسلسل بالاولیت اس کو کہتے ہیں۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیا بات ہے، یہ اساتذہ کرام یہ حدیث پہلے پڑھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے کہ اس دنیا کی تخلیق کا منشا ہی رحمت ہے، تو دنیا کی ابتدا چونکہ رحمت کی وجہ سے ہوئی، تو ہم بھی اپنے درس کی ابتدا رحمت سے کریں، حدیث رحمت سے۔ اللہ نے دنیا پر رحم کرنا چاہا، اسی لیے دنیا پیدا کی۔ اللہ رب العزت والجلال ساری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں۔ اللہ میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی چینج نہیں آیا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی مخلوق کو پیدا کرنے اور یہ سارا جھمیلا کرنے کی، لیکن اللہ نے ساری کائنات بنائی اور حضرت انسان کو اس میں اپنا نائب بنایا، اس کے لیے ساری کائنات بنائی، سورج، چاند، آسمان، زمین، ستارے، درخت، چرند پرند، حیوانات، سب کچھ اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنایا۔ اسی لیے اس سب کو پہلے بنا دیا اور حضرت انسان کو اخیر میں بنایا۔ جب سارا گھر فرنشڈ ہو گیا تب کہا کہ اب آ جاؤ اس میں رہنے کے لیے۔ کسی اردو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ضیاء میں نے روشنی،
چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، وہ تیری وفاداری کریں، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، ساری دنیا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے سب تیرے لیے پیدا ہوئے ہیں حضرت انسان، اور تجھے خدا نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو خدا کو یاد کرے، خدا کی عبادت کرے، خدا کا حکم مانے، خدا کا کہنا مانے، تاکہ خدا تجھ سے خوش ہو اور خدا تجھے اپنی جنت نصیب کرے، اپنی رضا والی جگہ میں بلائے تاکہ خدا تجھے اپنا دیدار نصیب کرے، ورنہ خدا کا دیدار کون کر سکے؟ خدا نے اتنی ساری نعمتیں تیرے لیے ریزرو رکھی ہے، اس لیے تجھے بتایا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ارحم الراحمین ہے، اللہ کی رحمت بے پناہ، بے حساب، سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، اللہ کی رحمت کا بھی کوئی کنارہ نہیں۔ آدمی سوچے، تھوڑی دیر مراقبہ کرے اللہ کی رحمتوں اور مہربانیوں پر، روز اول سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کتنی مہربانی کرتے چلے آئے ہیں۔ ایک دن اللہ پاک کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط ويخفض يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغز ما في يده شيئا۔ اللہ سوتے نہیں، مناسب بھی نہیں اللہ کے لیے کہ اللہ سوئے، اللہ تو ہر وقت بزی ہے، اللہ کے پاس رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے پہنچ جاتا ہے، یعنی شروع ہونے سے پہلے۔ ابھی تو دن کا عمل شروع نہیں کیا آپ نے کہ رات کا عمل پہنچ گیا، اور رات کا عمل شروع نہیں کیا کہ دن کا عمل پہنچ گیا۔ فرشتے باری باری اپنی شفٹ چینج کرتے ہیں، فٹافٹ اللہ کے یہاں اعمال پہنچتے ہیں، اور اس میں اللہ فیصلے کرتے ہیں، عمل دیکھ کر اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں۔ میزان ترازو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ میزان ترازو کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں اس کی حساب سے اللہ بڑھاتے ہیں۔ میزان سے مراد رزق، ازوں نے کہا رزق کبھی گھٹاتے ہیں کبھی بڑھاتے ہیں۔ آگے فرمایا تم نے دیکھا جب سے خدا نے آسمان زمین بنائے ہیں کتنا خرچ کیا، لیکن اس کے خزانے میں سے ایک رتی برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ جب ایک حضرت انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام، روئے زمین پر، خدا ان کی غذا ان کو فراہم کرتے تھے، ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو دیتے تھے۔ انسانیت بڑھتی گئی، خدا رزق کے خزانے کھول ڈالے۔ آج روئے زمین پر 7 بلین انسان ہیں، خدا ہر ایک کو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کے خزانے میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت اور اس کے خزانے بے حساب، اور ہر وقت اللہ کی رحمت کی بارش مخلوق پر برس رہی ہے، لیکن مخلوق ہے کہ خدا پر اعتراض کرتی ہے، کبھی خدا سے برگشتہ ہو جاتی ہے، خدا کا انکار کر بیٹھتی ہے، کبھی خدا کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ خدا پاک نے جب انسانیت بنائی تھی آدم علیہ السلام، اس وقت سب خدا کے فرما بردار تھے، دنیا بہت اچھی چل رہی تھی۔ شیس علیہ السلام پیغمبر آئے، خدا نے ان کے ذریعے انسانیت کو بہت سی چیزیں سکھائیں،
لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، کپڑے بنانا سکھایا، مکان بنانا سکھایا. انسانیت بڑھتی گئی، تقریباً 1000 سال گزر گئے، لیکن پھر انسانیت میں کچھ چینجز آنے لگے. کچھ ایسے بھی پیدا ہونے لگے جو قابیل کے نقش قدم پر تھے. جیسے حابیل والے تھے تو قابیل والے بھی تھے، تو انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے سب سے پہلے رسول جو کافروں کی طرف مبعوث ہوئے وہ نوح علیہ السلام، ان کو بھیجا تاکہ لوگوں کو سمجھائیں. 950 سال تک محنت کی، لیکن ضدی لوگ ضد پر ہی اڑے رہے. بالآخر خاتمہ ہوا ان کا. پھر انسانیت چلی، پھر ان میں دونوں قسم کے لوگ پیدا ہوئے. اللہ پاک نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. سب پیغمبر یہ سمجھانے کے لیے کہ صحیح راستہ یہ ہے، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کو مانو، اللہ کا انکار مت کرو. مگر لوگ ہیں ضدی جو ہوتا ہے وہ نہیں مانتا. ضدی آدمی کے سامنے 1000 دلیلیں بھی دو وہ نہیں ماننے. نرم طبیعت والا ہو اس کو ایک دلیل بھی دو فوراً مان لے، بلا دلیل کے بعد سمجھ میں آئے گی. لیکن ضدی ہوگا، اڑیل ہوگا، نہیں مانے. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالنپوری لندن اسٹافورڈ ہل مسجد میں اعتکاف میں تھے. ایک جوان لڑکا ان کے پاس آیا کچھ سوال لے کر. تو مفتی صاحب کی عادت تو سب کو معلوم ہے، بہت دھیرے دھیرے ٹیکنیک سے، حکمت سے سب سمجھاتے تھے. وہ لڑکا تھا سلفی غیر مقلد، تو مفتی صاحب نے بڑی حکمت سے اس کو سمجھایا. لیکن مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں، وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. مفتی صاحب نے پوچھا بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا نہیں سمجھ میں آئی. مفتی صاحب نے پھر سمجھایا، سمجھ میں آ گئی؟ کہ نہیں سمجھ میں آئی. کیونکہ اس کو سمجھنا ہی نہیں تھا، ضدی تھا. وہ تو مفتی صاحب کو پریشان کرنے آیا تھا. تو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ پیغمبر ان کو لاکھ سمجھائیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، ماننے ہی نہیں ہے ان کو. اب یہ زمانہ چلتا رہا، پیغمبر آتے گئے. موسیٰ علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل. اب کتنے معجزات دکھائے اللہ نے. سانپ والا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ، اور 9 آیات بینات قرآن شریف میں مذکور ہیں. روز روز معجزے دیکھتے تھے. لاٹھی ماری اور 12 چشمے پھوٹ نکلے. فرعون بھی نہیں مانا. بنی اسرائیل بھی فرعون کے غرق کے کچھ ہی دن بعد پھر کچھ نہ الٹی پہ الٹی کچھ باتیں شروع کر دی. اللہ پاک نے تورات دی. تورات کے ماننے والے ان کے صحابہ بھی تھے بہت اچھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، لیکن بہت سی ضدی بھی تھی جو تورات میں بھی نکتہ چینی کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے ہم کو اللہ دکھاؤ، ہمیں اللہ اپنی آنکھ سے دکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تو استغفر اللہ، ایسے سوال نہیں کرنے کا. قرآن میں ہے يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ایسی ضدی پناہ انہوں نے کیا. چلتا رہا. اللہ پھر بھی سب کو ٹالریٹ کرتے رہے، پھر بھی بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلاتے رہے. اللہ وادی تیہ میں پھنسے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چلے ہو ہولی لینڈ کے لیے، چلو. اب قریب پہنچے، کہنے لگے وہاں کے لوگ تو بہت جائنٹ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑیں گے. تو جا تیرے رب کے ساتھ، تو فائٹ کر، ہم تو نہیں کرتے. کتنا بدتمیزی والا، بے ادبی والا جملہ قرآن میں ہے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اللہ پاک نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة. یہ بدتمیزی انہوں نے کی. اب 40 برس تک وہ زمین ان کے لیے حرام ہے. یتیہون فی الارض، اسی علاقے میں وہ گھومتے پھریں گے. تو جس جگہ تھے اسی علاقے میں پھنس گئے، وہاں سے نہیں نکل سکے. اب کہنے لگے پیاس لگی ہے،
اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو پیاس لگی، یہ پانی کے کچھ اسباب نہیں ہے. اللہ نے کہا وہ پتھر ہے نا اس پہ لاٹھی مارو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے. 12 چشمے پھوٹے، ماشاءاللہ مزیدار پانی پیتے رہے. بھوک لگی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو بھوک لگی ہے، اس وادی میں ہے، کہیں کہاں جائیں؟ فرمایا میں من و سلوہ بھیج رہا ہوں. بڑے بڑے پرندے آتے تھے، بٹیر جیسے درخت پر بیٹھتے تھے، بھاگتے نہیں تھے. جب چاہا پرندے کو لے لیا اور اس کو ذبح کر کے اس کا فرسٹ کلاس گوشت کھایا، کباب بنا کر کھایا، سموسہ بنا کر کھایا. اللہ نے کہا کہ اب اس کو تم ذخیرہ مت کرنا، روز آئیں گے پرندے، روز اس میں سے لیتے رہنا، سیو مت کرنا. لیکن بنی اسرائیل تھے کنجوس، اللہ کے حکم کو توڑا اور چپ چاپ سے گوشت چھپانا شروع کر دیا. اللہ پاک نے گوشت میں سڑنا رکھ دیا. اب ہمیشہ کے لیے گوشت سڑتا ہے، ورنہ اس سے پہلے گوشت سڑتا نہیں تھا. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو اس قوم سے فیڈ ہو گئی. اللہ پاک نے ملک الموت کو بھیجا، کہا موسیٰ سے کہو ہمارے پاس آنا ہے تو آ جاؤ، اگر زندگی چاہیے تو ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں گے ہر بال کے برابر 1 سال کی زندگی ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر موت تو آنی ہے، تو پھر اتنے سال رہ کر میں کیا کروں گا؟ اب مجھے لے چلا، مجھے نہیں آیا جائے. اتنا ہے کہ بیت المقدس کے قریب رمیتن بحجر مجھے کر دو، یعنی تھوڑا میں قریب ہو جاؤں تاکہ اس مقدس زمین میں میرا انتقال. چنانچہ فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے. بیت المقدس کے قریب ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہوئی. فرشتوں نے غسل دیا، کفن دیا، فرشتوں نے جنازہ پڑھا، دفن کیا. ٹائم چلتا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے اور پیغمبر بھیجے، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ آپ پورا دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ہدایت کے لیے کتنا اچھا انتظام کر رہے ہیں. مگر جو ضدی ہیں اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ماننے والے ہیں، نیک ہیں، مان رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین بہت اچھے لوگ تھے. سلیمان علیہ السلام کے جو اصحاب تھے بہت نیک تھے. داؤد علیہ السلام کے اصحاب بہت نیک تھے، اور یہ سب جنتی ہیں. بنی اسرائیل میں ان میں بھی بہت سے جو نیک تھے جنتی ہیں. بلکہ سب سے بڑی امت اگر جنت میں جانے والی ہے تو امت محمدیہ، اور اس کے دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل. حضور نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا مجھے یہ کون بہت بڑی جماعت آ رہی ہے؟ فرمایا یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے بنی اسرائیل، جو ان میں اچھے اچھے لوگ تھے وہ جنتی ہیں، وہی آ رہے ہیں. کہا اچھا میں تو سمجھے میری امت ہوگی. فرمایا نہیں، ادھر دیکھو تو ادھر وہ مجمعی مجمع، ادھر دیکھو ادھر دیکھو. فرمایا وہ آپ کی امت ہے. تو اللہ پاک یہ رحمت اپنی برساتے رہے، ہدایت کے اسباب دیتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی آئے. ان کو اللہ نے کیا ٹائٹل دیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے یہ لقب کسی کو نہیں دیا، صرف کس کو دیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے. پچھلے نبی اپنی قوم کے لیے رحمت تھے، اپنے علاقے کے لیے رحمت تھے. ہر نبی اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے. چونکہ آپ انٹرنیشنل اور یونیورسل پروفٹ ہیں، آپ ساری دنیا کے لیے رحمت لے کر آئے ہیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں جہاں گزر ہوا وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں گزر نہیں ہوا وہاں رات آج تھا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام المتقین. انتھک محنت کی ہے حضور نے، ٹائرلسلی ایک ہدایت کو سپریڈ کریں، لوگوں کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائیں، جنت میں لے جائیں.
छोटे से शहर में है, मक्का में, मगर सारी दुनिया तक आपका विजन पहुंच रहा है कि ये मैसेज सारी दुनिया में पहुंचना चाहिए और सारी दुनिया को मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊं। और मेहनत कर रहे हैं, जिद्दी लोग वहां भी हैं, अबू जहल जैसे, अबू लहब जैसे, उतबा और शैबा और रबिया जैसे, मगर हुजूर उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो इश्काल करते हैं, ऑब्जेक्शंस करते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम doesn't pay any attention to their objection. He is moving on with his hard work, and Allah subhanahu wa ta'ala shows him the success. Within 13 years, he is told to migrate to Medina Sharif, and 10 years short time, Allah subhanahu wa ta'ala spreads the message around the whole Arabian Peninsula, and the Sahaba Kiram, Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, they spread it around the whole world, and Islam and ita'at of Allah and obedience to Allah is spread everywhere, and people become part of this spiritual empire. This is Allah's rahmat, mercy, which is from day one. Now people object. Then why will Allah throw people in fire? Well, this question was put before Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam as well. A lady came, she had a child in her hand and said, Ya Rasulullah, alaysa Allahu arhamu bi'ibadihi min al-ummi biwaladiha. Is Allah not more merciful to the creation than the mother to the child? He replied, of course. And she said, فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ. You know, a woman does not throw her child in the fire. And when she said this, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam par hal tari ho gayi. Ekdam ajeeb, started shaking, crying, tears flowing from his eyes. And when he calmed down, he said, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُدْخِلُ من عباده النار إلا المارد المتمرد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. Allah will not put into the fire from among his creation except those who were marid, sharir, sarkash, rebellion, extremely rebellion, who refused to utter La ilaha illallah. This simple sentence they couldn't utter. When they were told to say La ilaha illallah, innahum kanu idha qila lahum La ilaha illallah yastakbirun. They had takabbur in them. They were holding, La ilaha illallah, I'm not going to say La ilaha illallah. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. When Allah alone is mentioned, they cringe. Their hearts and their faces cringe. But when the other gods, false gods are mentioned, they become happy and start rejoicing. What type of silly behavior is this with Allah subhanahu wa ta'ala? So Allah will only send such people in the fire of Jannah. Now you tell me, parents have children of all types. Some children are extremely humble, nice, caring, looking after the parents, khidmat guzar, serving them. Parents love those children, very kind to them. They give them everything they want. They give them the whole checkbook, card, they know he's not going to waste money. But then there are others who don't listen to their parents, disobey them. So parents are annoyed. Sometimes they keep everything inside, they do sabr, but they still tolerate the child. And then the third type is that child who denies the parenthood of his parents.
who, when growing up and having a little bit of dosh, rebels against the parents and says, "You're not my parents. My parents were someone else. I don't believe you. You're not my parents. So I'm your mother, he's your father." "No, you're not my mother, you're not my father. You adopted me, you must have got me from somewhere else. I'm not your child." And he goes around rebelling. Then he goes on the wrong path. Maybe drugs, sharab, coming home late and doing stuff, police knocking on the doors all the time. And parents are frustrated. Then what do you do? Disown the child. To go from here. I'm fed up with you now. So the child himself is disowning the parents, extremely rebellious, disobedient, and harassing them, putting them through great difficulties, and they are fed up now. They disown him. He said, "You're not my parents." "Okay, then when your parents go your way." Many times, such parents hand over their child to the police. He is here or he is over there, she is there, take him, put him in the cell. We don't want police knocking on our doors in the middle of the night. You must have heard of these cases. Same is the case of kafir. Allah created him, but he's saying, "No, I don't believe in God. No, God didn't create me. I have nothing to do with him." So when he himself is saying, "I have nothing to do with God," he disowns God, then what is God supposed to do? So putting someone in fire does not contradict with the rahmat and mercy of Allah. Just as those parents reporting the child and disobeying the disobedient person to the police does not take away the mercy of the parents. Their mercy is there, but the child doesn't want that mercy. The young teenager, he doesn't want it. This is just an example to explain. Many points to note over here. Allah subhanahu wa ta'ala gave human beings chance after chance after chance. Allah showed many signs. Sometimes problems come, illnesses come, calamities come, accidents happen. They are a knock on our brains to get together, to come together, to get straight. But if you still don't want to get straight, Allah has given you chance after chance, you don't want to get straight, then Allah says, "Okay then, go away." This is mentioned in the Quran as well. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. When some people rebelled against Allah's commands, Allah seized them for a little bit of season, so that they may humble. But when they did not humble, they became stiff-necked and they increased their rebellion. That is when Allah opened the doors of ease for them and gave them what they wanted. Take it. Dunya is nothing in the eyes of Allah. Valueless. Allah gave them. And then suddenly Allah seized them. And when Allah seized them, there was no turning back. So that young teenager who is becoming atheist, who is rebelling against Allah, objecting upon Allah, I tell you, my friend, take it easy, sit down, think carefully. These types of objections are mere objections. They are no evidence, proof, daleels. They're just whisperings of shaitan in your mind. Think carefully. Come to Allah subhanahu wa ta'ala. Ramzan is the month of mercy. Allah is waiting for you. Do tawbah. Do tawbah now. Believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is there. He is Ghafurur Raheem. He will forgive you. He wants you. He's calling you. Don't rebel against Allah subhanahu wa ta'ala. This is the answer to the objection which that teenager made. There's more details in there in our question answer. But at the moment, this should be sufficient, inshallah.
May Allah subhanahu wa ta'ala give hidayat to our youngsters. And remember, my dear friends, irtidad, apostasy, has 3 levels. One is the intellectual irtidad, where a person remains a Muslim, but he's got some reservations in his mind. He's not 100% confident. He comes to the masjid, she prays, he reads the Quran, she reads Quran, keeps roza, but there's no spirit inside. They're just doing it for the sake of doing it, because their parents said it, that's why they're doing it. But there's no spirituality in there. And deep down their heart, they think that this is all wrong, I shouldn't be doing it. This is the beginning of irtidad. And then slowly becomes the physical irtidad. From intellectual to physical, which means they start leaving the actions as well. Namaz, I'm going to pray namaz. Roza, I'm not keeping roza. Quran, why should I read Quran? That's physical irtidad, apostasy. And then finally, the 3rd level comes the actual real irtidad. When they themselves declare as we are ex-Muslims, I am no longer a Muslim. They boast over that. They declare it, announce it on social media, on YouTube, Facebook, Twitter, wherever they want. And they say, I am no longer a Muslim. I've left Islam. You will hear cases of such people. So it all starts right from there. When that is happening, you should bring yourself under control. Study your deen. Learn some ilm. Listen to some bayanat. Help yourself. Nobody's going to come to save your iman. You have to save your own iman. Iman is extremely precious. You have to have that ghayrat-e-imaniyya. Ghayrat, where's your ghayrat gone? Why are you not ghayyur on your iman? Why are you being so lax and lazy and loose and letting your iman slip away? Do some study, research. Get that spirituality in you. If you can't get it in you, get bayat to a shaykh. Go in zikr majalis. You will get that spirituality, that ruhaniyat. Your soul will become stronger. Your connection with Allah will become stronger. Don't take that first step. Otherwise, then you'll move on to the 2nd step and then to the real 3rd step. Please, look after yourself. Protect your deen, protect your iman. Don't lose iman. If you go from this dunya without iman, there's eternal punishment in the fire of Jannah. If you went with iman, no matter how sinful you were, there will be a time when Allah subhanahu wa ta'ala will take you out. In fact, Allah will forgive you before sending you in this time. Allah will say, Jao jane do, mere bande ko, meri bandi ko, koi nahi, maaf kar diya main. Because Allah is extremely forgiving. Extremely forgiving. On the day of Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala will focus his attention on the creation with 100 parts of his mercy. Totally merciful, extremely merciful. Jane do, jane do, jane do, jane do. You will be forgiven as well, provided you have iman. But if you leave iman, no chance of forgiveness. No chance, impossible. Person arriving in the court of Allah without iman, destined for Jahannam, Hamesha. Allah declared this in the Quran. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Unforgivable sin. Shirk, kufr, denial, disrespect, inkar, unforgivable sin. So, don't make such objections on Allah. Turn to Allah. Come to the masjid. Come to the musalla. Read some Quran. Do some ibadat. Do tawbah. Astaghfar. Turn to Allah. Allah is there for forgiving. Forget the past. Move for the future. May Allah give us tawfiq to understand. Subhanakallah. Bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma lakal hamdu wa lakal shukr. Allahumma lakal hamdu wa lakal shukr. Allahumma lakal hamdu wa lakal shukr. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على
نفسك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، رحم کر دیجیے، ہمارے نوجوان نسلوں پر خاص طور پر رحم فرمائیے، ہمارے نوجوان نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائیے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیے، جو دین سے دور نکل گئے ان کو دین کے قریب لے آئیے، جو دین سے باہر چلے گئے ان کو واپس دین میں داخل فرمائیے، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائیے، یا اللہ اسلام کو اسٹڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اسلام کی حقیقت اور حقانیت کو ان کے سامنے واضح فرمائیے، یا اللہ آپ کی ذات کے ساتھ صحیح تعلق نصیب فرمائیے، سچی محبت عطا فرمائیے، آپ کی ذات پر اعتراض کرنے سے ہماری اور ان کی حفاظت فرمائیے، رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، روزے کا رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تراویح پوری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اعمال صالحہ میں بزی رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہ کو گناہ سمجھنے اور اس سے دور بھاگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور نیکی کو نیکی سمجھنے اور اس کو کرنے کا شوق نصیب فرمائیے، ہماری کوتاہیاں کمزوریاں سستیاں اور غفلتیں معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا